لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اسی طرح جیسے دنیا کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی آدمی پر جن کا تسلط ہو جائے، چونکہ جن جو ہے نا یہ تسلط کرتے ہیں، چونکہ جنوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جنات میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو وہ بھی اثر کرتے ہیں۔ اور جس آدمی کو جنات نے اپنے سائے میں رکھا ہو، جس پر ان کا قبضہ ہو، وہ تو دیکھ سکتا ہے جنوں کو، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کو جن نظر آتے ہیں باقاعدہ، لیکن باقی کسی کو نظر نہیں آتے۔ تو یہ ایک اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جن جو ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر حمام میں جاؤ تو فوراً پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر شیطان شرارت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملنا چاہیں اور کپڑے اتارنے سے قبل ان کو بھی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم جنبنا الشیطان مما رزقتنا وجنبنا عنہ۔ وہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو شیطان دخل نہیں دے گا، اور اگر وہ دونوں یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے تو وہ جو کچھ کریں اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے بی بی عمران بی بی مریم کی والدہ نے جب منت مانی تھی نا، یہی کہا کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں دے رہی ہوں اس کو بھی، اس کی آگے اولادوں کو بھی شیطان الرجیم کے حملے سے۔ اس لیے پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی شیطان حملہ نہیں کر سکا۔ یہ سب سے بڑے مشکلات میرے بھائی جو ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کچھ فکر نہیں کرتی، خاص طور پہ ایام حیض میں ناپاک ہوتی ہیں، ایام نفاس میں ناپاک ہوتی ہیں، یا اپنے میاں سے ملنے کے بعد حالت جنابت میں ناپاک ہوتی ہیں، اور پھر کپڑوں کا بھی خیال نہیں کرتی۔ یہی موقع ہوتا ہے جا کے جنات اثر کرتے ہیں۔ جنات دو طرف سے تنگ کرتے ہیں، ایک تو اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ وہ کسی خوبصورت لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اس نے اس کا بدن دیکھا، وہ بغیر کپڑوں کے کھڑی ہے، حمام سے باہر آ رہی ہے، بغیر کپڑوں کے آ رہی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھی کمرے میں تو کوئی نہیں ہے نا، میں کمرے میں جا کے کپڑے بدل لوں گی، لیکن آ تو بغیر کپڑوں کا۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ شیطان حملہ کر دے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ گھر بنایا، وہاں کچھ درخت تھے، کسی درخت کے نیچے جنات کا ڈیرا تھا، وہیں وہ رہتے تھے، تو ہم نے درخت کٹوا دیے، ہل چلا دی، وہ جن دشمن ہو گئے کہ ہمیں اس نے بے گھر کر دیا، ہمیں گھر سے نکالا ہے۔ اب وہ پریشان کرتے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، بڑے ہی۔ اور پھر اگر مسلمان یا مومن جن ہو وہ تو ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر کافر اور شیطان ہو وہ تو نہیں ہٹتا۔ ہمارے اپنے علاقے میں مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور ان کا ہی وہاں خطاب تھا، تقریر تھی، تو وہاں گئے تو ان کا ایک شاگرد تھا جس نے وہاں آ کے اپنی بات سنائی۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں قریب میں ہم نے ایک جگہ خریدی ہے، ایک قلعہ زمین خریدی مدرسے بنانے کے لیے، اور اہل خیر نے مدد بھی کی، ہم نے 5-6 کمرے بھی بنا لیے ہیں، طلباء بھی آ گئے، تدریس بھی شروع ہو گئی، ابھی ہم نے تحفیظ قرآن کا مدرسہ بنایا ہے، قرآن ہم پڑھاتے ہیں، ناظرہ بھی اور حفظ کراتے ہیں، لیکن ہم مصیبت میں آئے ہوئے۔ اور میں کیا بات ہوں کہ حضرت کیا ہے، رات کو آتے ہیں جن،
وہ طلباء کی چارپائیاں اٹھا کے وہ کہیں 2 ایکڑ دور کہیں 4 ایکڑ دور وہاں جا کے رکھاتے ہیں. صبح جب اٹھتے ہیں بیچارے نیند سے, ہم کدھر آ گئے بھائی, مدرسہ ادھر ہے, ہم تو ادھر سوئے تھے. کبھی ان کو جا کے چھت پہ پہنچا دیتے ہیں, کبھی ان کو چھت پہ لٹا کے چارپائی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. ہم بڑے تنگ آ گئے ہیں. خدا کر کے ہم نے مدرسہ بنایا, غریب لوگ ہیں, چندہ کر کے اب ہم کہاں جائیں. ہم بڑے بڑے عاملوں کو لے آئے. انہوں نے کہا کہ ایک عامل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا اپنے جنات میں اتنا اس کا کنٹرول ہے کہ جس جگہ آ جائے نا تو جن بھاگ جاتے ہیں. ہم گئے, اس کو منت کی, لے آئے. اور اس نے کہا جی بات ٹھیک ہے کہ میں تو اس کا باقاعدہ معاوضہ لیتا ہوں, میں مفت کام نہیں کرتا. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمیں تو خود تنخواہ نہیں ملتی, بستی والوں سے روٹیاں اکٹھی کر کے کھاتے ہیں, لیکن جو کہو گے دے گے بھائی. وہ کہنے لگے جی اس کو ہم لے آئے. عشاء کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, اب مجھے وہ دکھائیں کہاں کمرے دکھائے. وہ درمیان میں بیٹھ کے اس نے اپنا حساب کھینچا, اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. اور ہم کچھ گھر چلے گئے, کوئی کدھر چلے گئے, کوئی کدھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو مولوی صاحب سے 2 میل دور پڑے ہوئے ہیں. وہاں سے اٹھایا تو اس کے کپڑے سارے مٹی میں. اور میں کیا کہتے جی یہ جن بڑے خطرناک. میری ماننا تو ماننا, مجھے مارا ہے بدبختوں نے, اٹھا کے یہاں پھینک دیا ہے اور کہا کہ خبردار اگر مدرسے کی طرف گیا ہم تیری ٹانگیں توڑ دیں گے. بھئی مجھے چھٹی, مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا حضرت ہم تنگ آ گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے تم وہیں آ جانا, میرے گاؤں میں مدرسے میں آ جانا, انشاءاللہ اللہ رحمت کرے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عمل ہوتا تھا, وہ خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے نام, من محمد رسول اللہ الی ملئ من الجن. وہ مل بھی جاتا ہے حدیثوں میں. تو والد صاحب تو بس ہمیشہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو تھا نا جی, وہ تعویذ کی شکل میں لکھ کے دے دیتے کہ بھئی یہ جا کے جہاں جہاں کمرے ہیں گھر اس میں لگا دو بس, اور اس کے بعد پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اگر ہر کونے میں جیسے والد صاحب نے فرمایا تھا وہ لگا دیے, اور رات کو جس پر جنات کا اثر تھا اسے کہو جن آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جن آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ آج تو کوئی بہت بڑا بزرگ بھی آ رہا ہے. اس نے آ کے خط پڑھا اور اس نے سب کو کہا کہ ھذا کتاب رسول اللہ, یہ حضور پاک کا خط مبارک ہے, نکلو یہاں سے سارے, اور آئندہ کبھی ادھر نہیں آنا. وہ کہتے ہیں سب نے کہا کہ ٹھیک ہے. 1-2 نے کہا کہ ہم نہیں نکلتے. انہوں نے کہا اچھا ان کو پکڑو, ان کو زنجیریں ڈالو, قید کر کے لے چلو, یہ حضور کے خط کی نافرمانی کرتے ہیں, میں ان کو ٹھیک کروں گا. اس نے کہا کہ حضرت وہ دن, آج کے دن ہمارے مدرسے میں تو کوئی جن نہیں آیا. وہ بچہ بھی ٹھیک ہو گیا, سارے ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا بھی اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ تو خط ہے حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ والے دعا بھی کرتے ہیں, کچھ وہ برکت بھی ہوتی ہے, تو ساری چیزیں جب مل جاتی. تو جن ہیں, نظر بھی آتے ہیں. اور اگر یہ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ آدمی کے گھر میں بڑی خوبصورت شہزادی بیوی, اس کو چھوڑ کے حرام کاری کے لیے جائے گا بری عورتوں کے پاس. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں شیطان شریک ہوتا ہے. جب غلط عورت سے وہ مجامعت کرتا ہے, شیطان بھی اپنے اعضاء اس میں شامل کر دیتا ہے, اس کو وہاں نظر ملتی ہے. لا شریک لا, جس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال میں.